الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق اللہ العظیم. پنڈال میں گونج پڑ جائے، آج یوم میلاد ہے، سرکار کی ذات پر درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا. اللہ رب العزت کی کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج ہم میلاد پاک کی اس بابرکت مبارک محفل میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. میں صمیم قلب اور دل کی عطا گرائیوں سے تحصیل انتظامیہ خانپور کا مشکور و ممنون ہوں کہ حسب سابق جس قدر عقیدت و محبت کے ساتھ انہوں نے انتظامات فرمائے، اللہ رب العزت ان کے ذوق میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے. بالخصوص عزت مآب محترم سید محمد سلیم شاہ صاحب اور محترم اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور میرے انتہائی مربی مشفق مہربان عزت مآب محترم میاں شفیع محمد صاحب اور دیگر جتنے بھی افراد ہیں جن کا بھی نام لیا گیا، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا اقبال بلند فرمائے اور ان کی عزت و شان میں اللہ مزید اضافہ فرمائے. قرآن مجید کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ حضور کی تعریف پر اپنا کچھ معروضات کو پیش کروں، میں چاہتا یہ ہوں کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، محفل میلاد پاک ہے. آج کیوں نہ بتا دوں کہ حضور کا چہرہ کیسے تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کی رفتار کیسی تھی، حضور کی گفتار کیسی تھی. صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر کان اظہر اللون. میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں. ہاتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ جو حضور کا حلیہ پکاتا ہے پڑھتا ہے، ایک دن ایسا بھی آتا ہے مدینے والا اپنے چہرے سے حجاب اٹھاتا ہے اور چہرے مصطفیٰ کو وہ عالم خواب میں دیکھ لیا کرتا ہے. اس لیے توجہ کے ساتھ سننا ہے. وَقَانَ أَزْهَرَ اللَّونَ، حضور کا رنگ مبارک سرخ و سفید تھا. كَأَنَّمَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ، حضور کا پورا جسم ایسے چمکتا تھا جیسے چاندی چمکا کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے وَقَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا، میرے کریم آقا کا حسن مبارک حسن ملاحت کے مالک تھے. مدور الوجہ، حضور کا چہرہ گول تھا. یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر. ترجمہ میں کر رہا ہوں، صحابہ کہتے ہیں تیرے دل کی کھڑکی کھل جائے گی. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم جب حضور کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے ایسے لگتا تھا کہ حضور کا چہرہ ایسا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک اور دمک رہا ہے، جیسے 14ویں کا چاند چمک اور دمک رہا ہے. اللہ اکبر. وَأَسَجَّ، حضور کے ابرو مبارک خمیدہ تھے. وَأَشْكَلَ، شاہ صاحب قبلہ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. وَأَشْكَلَ عَدَاجَ، حضور کی آنکھیں لمبی تھی مگر آنکھوں میں جو سفید حصہ تھا، آنکھوں میں جو سفیدی تھی اس میں سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے. وَقَانَ مُدَوَّرَ الْوَجْهِ، اور حضور کا چہرہ گول تھا. آؤ مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت حضور کی حلیہ مبارک کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور کا قد زیبا کیسے تھا. چونکہ وقت بہت کم ہے، شرح کے لیے میرے پاس وقت نہیں. اگر سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ، مشکل الفاظ ہے نہ بھی آئے تب بھی سبحان اللہ.
आला हजरत फरमाते हैं हुजूर का कद ज़ेबा कैसे था, सुन लो तवज्जो कर, हुजूर का कद दरमियाना था मगर बड़े कद वाले जब हुजूर के साथ चलते थे वो छोटे नजर आते थे, हुजूर का कद सबसे बुलंद नजर आया करता था। खुदा की इज्जत की कसम, आओ आला हजरत अजीब बरकत अशाह इमाम अहमद रजा साहब बरेलवी लिखते हैं कि हुजूर का कद ज़ेबा कैसे था, ताहिरा ने कुछ जिसकी है कुमरियां उस सही सर्वकामत पे लाखों सलाम। और हुजूर का चेहरा कैसे था, हुजूर का चेहरा कैसे था, आओ सुनो अल्लाह अकबर। फरमाते हैं चांद से मुंह पे ताबा दरख्शां दरूद, चांद से मुंह पे ताबा दरख्शां दरूद, मलहे आगी सबाहत पे लाखों सलाम। और फिर हजरत शाह नसीरुद्दीन लिखते हैं बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईना हक है शाह अबरार का चेहरा, देखे तो दुआ मांगे यही यूसुफ की तकता रहूं खालिक तेरे शाहकार का चेहरा। अब तवज्जो कर, मैं नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह, तेरा दिल सुभान अल्लाह कहेगा। शाह नसीर मिल्लत लिखते हैं क़यामत का समा होगा, सारे नबी होंगे, सारे रसूल होंगे, सारी कायनात होगी, हुजूर अपने चेहरे से जब नकाब हटाएंगे हजरत यूसुफ हुजूर के चेहरे को देखेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे मौला वक्त की रफ्तार यही रोक दे, बस सारी जिंदगी मुस्तफा के चेहरे को देखता रहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादा मुफ्ती आजम पाकिस्तान। जिसका दिल धरे वही कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत बात की है। अल्लाह अकबर, हुजूर का सर अक़दस लफ्ज बोल रहा हूँ, तवज्जो करना है, ये पढ़े लिखे अफराद में थे इनके लिए पढ़ रहा हूँ। सर अक़दस सरताज रिफ़अत, सरताज रिफ़अत क्या माना है, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, जो बादशाह हुजूर को देखता था हुजूर के आगे अपना सर झुका दिया, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। और हुजूर की जुल्फें कैसी थी, रजल शौक, हुजूर के बाल घुंघरियाले थे और हर कोई नहीं समझेगा, आशिक समझेगा, घुंघरियाले बालों में पेच थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो करम की घटा केसुए मुश्क साफ लक्काए अबरे रहमत पे लाखों सलाम। जब हुजूर तवज्जो कर अपना रात के वक्त अपने घुंघरियाले जुल्फ खोल के बैठते थे, घुंघरियाले तो लक्ष्य ऐसे था वो करम की घटा केसुए मुश्क साफ। मगर तवज्जो कर, जब घुंघरियाले बाल हुजूर खोल के बैठते थे हुजूर का चेहरा बालों में छुप जाता था, जुल्फों में छुप जाता था। हुजूर के चेहरे पर जुल्फे रात के वक्त जब आ जाया करती थी तो फिर क्या होता था, लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक, ऐसे लगता था जैसे शब कद्र का तुलू हो चुका हो। मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। कहावत दुहा, एक बात मानोगे, बात मानोगे, कोई नहीं उठेगा, इसके लिए तकरीर नहीं करते। तिथि जोगिन चौथा फिरा हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं सांस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शहजादे मुफ्ती आजम पाकिस्तान सरकार की आमद।
والضحا. توجہ ہے، جس کی توجہ ہے وہ دل سے کہے سبحان اللہ. ہر آیت کا شان نزول ہے. حوالہ پیش کر رہا ہوں. اٹھا تفسیر مظہری، اٹھا تفسیر روح المعانی، اٹھا تفسیر روح البیان، اٹھا تفسیر عزیزی. ہر محدث اور مفسر نے لکھا کہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت کچھ عرصہ کے لیے وحی کے سلسلے کو روکا. 18 دن تک وحی کا سلسلہ رکا. جبریل حضور کی بارگاہ میں آ نہ سکے، اللہ نے روک دیا. مخالفین کو موقع مل گیا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ان محمدن قد ودعہ ربہ وکلا. آپ کا رب آپ کے سے ناراض ہو گیا، آپ کا رب آپ کو چھوڑ چکا، خدا نے آپ کو ناپسند کر دیا. جب خدا کی قسم یہ بار بار تانے ملتے تھے، حضور جس گلی سے گزرتے تھے لوگ تانا دیتے تھے یہ وہ نبی ہے جس سے خدا ناراض ہے، حالانکہ خدا راضی تھا. شیخ عبد الماجد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے بڑے کرم فرما ہے. یہ میرے دادا کے ساتھی ہیں. میرے دادا جب زندہ تھے یہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کوئی سیٹھ صاحب سے کہہ دے کہ حافظ سراج احمد آپ سے ناراض ہو گئے تو یہ پریشان ہو جائیں گے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ وہ ان پہ راضی ہے. توجہ کر کے بیٹھنا. میں اونچی بات کر رہا ہوں، میں قرآن سے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، بڑی اونچی بات کر رہا ہوں. یہ جب ان کو کوئی کہہ دے کہ آپ سے حافظ سراج احمد صاحب ناراض ہو گئے تو یہ قسم کھا کے کہیں گے اللہ کی قسم وہ مجھ سے راضی ہے. یعنی جس پہ تان ہوتا ہے جواب بھی آگے نہیں چلوں گا جب تک تم نہیں کہو گے. جس پہ تان ہوتا ہے جواب بھی، جس پہ بہتان ہوتا ہے جواب بھی، جس پہ الزام دیتے ہیں جواب بھی. قرآن سے پوچھ، قرآن سے پوچھ. حضرت نوح پر الزام لگا کہ تم گمراہ ہو، قرآن کہتا ہے انہوں نے جواب دیا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. گمراہی کا مجھ سے کیا تعلق، میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں. حضرت ہود پہ تان کیا، جواب خود دیا قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت ہود نے کہا اللہ کا رسول ہوں. حضرت موسیٰ پہ فرعون نے تان کیا انی لأظنک یا موسیٰ، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. اے موسیٰ تجھ پہ جادو ہے. جواب خود دیا انی لأظنک یا فرعون مسحورا. اے فرعون تو جلد ہلاک ہونے والا ہے. میری طرف دھیان کر. جو بڑا ہے، چھوٹا ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جب یہ سنے گا ایمان تازہ ہو جائے گا. پتہ چلا کہ تورات کا، زبور کا، انجیل کا، قرآن کا فیصلہ تھا. جس نبی پر جس قوم نے تانا دیا، الزام دیا، بہتان دیا، جواب اس نبی نے دیا. تانا حضور کی قوم نے حضور کو دیا. اللہ آپ پہ ناراض ہو گیا. ادھر سے خدا نے کہا آج کے بعد جواب تو نہیں دے گا، آج کے بعد جواب میں اسے دے دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، صاحبزادہ مفتی مظہر مختار درانی صاحب. جواب تو نہیں دے گا، جواب اس کو میں دے دوں گا. توجہ ہے. ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، فتووں سے نہیں ڈرتا. میں عشق کی بات کر رہا ہوں. جس کو اچھی لگے لے لے، نہ لگے مجھے واپس کر دے. والضحیٰ، محبوب تو قسم نہ کھا، قسم کھانے کے لیے میں جو والضحیٰ. ایک جملہ میں بول رہا ہوں، تیرا دل سبحان اللہ کہے گا. والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسمیں کھاتا ہے، گویا کہ کہتا ہے کہ ساری کائنات مجھ رب کی قسمیں کھاتی ہے. میں خدا یار کے لیے اپنے محبوب کی کہا والضحیٰ. میں ایک ہی لفظ پہ آج تقریر کروں. والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم ہے محبوب تیرے چہرے کی، قسم ہے محبوب تیری زلفوں کی. اب میری طرف دھیان کر.
شاید یہ لفظ سننے سے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. توجہ کر، جب محبوب تو چہرے سے چہرے نورانی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اور جب رات کا وقت ہوتا ہے اپنی زلفیں بکھیر کے بیٹھتا ہے. تیری زلفیں کی خوشبو پورے وادی مکہ میں پھیل جاتی ہے. جب تو رات کے وقت بولتا ہے تیری سانسوں کی خوشبو پورے وادی مکہ میں پھیل جاتی ہے. میں عرش پر ہو کر کہہ دیتا ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا، تیرے چہرے کی ہر ہر ادا کی بھی قسم، تیرے زلفوں کی ہر ہر ادا کی بھی قسم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، عظمت و شان مصطفیٰ. جس کا دل کرے وہی کہے سبحان اللہ. محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم. وہ کہتے ہیں میں تم سے ناراض ہوں، وہ کہتے ہیں میں ناراض ہوں تو سن. ما ودعک ربک وما کلا، تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، تیرا رب یہ نہیں کہا کہ محبوب کا رب، کہا تیرا رب. حافظ صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. قرآن کہتے ہیں كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ہوں تو ساری کائنات کا رب، مگر میں کہلواتا ہوں ربک ربک ربک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت. محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم. صحابہ کرام کہتے ہیں کان وجہہ مثل السیف، حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تلوار چمکا کرتا. حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تلوار چمکا کرتی ہے. صحابہ حضور کے چہرے کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتے تھے. خدا کی عزت کی قسم ایک بات مجھے کرنے دو آج. حضرت حسان جانتے ہو نا حضور کا نعت خواں تھا، شاعر بھی تھا. حضور خود کہتے حسان اٹھ نعت پڑھ. حضرت حسان، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں حضرت حسان کی بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب میں نعت پڑھتا تھا نا میں چپکے سے حضور کو دیکھتا تھا، مگر میں کہتا ہوں لما نظرت الى انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. حضرت حسان کہتے ہیں حضور کے چہرے سے نور اتنا نکلتا تھا میری آنکھوں میں طاقت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ جی بھر کے ٹکٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں. تو پھر بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ. بیدم کو پڑھ دوں، پڑھے لکھے افراد بیٹے ہیں، بیدم بارشی کو جانتے ہوں گے، ان کو پڑھ دوں. لکھتا ہے تفسیر مصطفی رخ پر نور والضحیٰ واللیل، شرح گیسو خمدار مصطفیٰ، نالین پاس عرش معلا کو ہے شرف، روح الامین ہے غاشیہ بردار مصطفیٰ. پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ اور لٹ رہی ہے ہر طرف دولت دیدار مصطفیٰ. بیدم نہ آؤں، بیدم کہتا ہے جب مدینے جاؤں تو پھر نہ آؤں، بیدم نہ آؤں، جا کے دیار رسول سے تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت. جس کا دل ٹھر رہا ہے وہی کہے سبحان اللہ. خدا کی عزت کی قسم اگر گھنٹوں تقریر کرتا رہوں تو حضور کے حسن کا ذکر ختم نہ ہو سکے، مگر وقت مختصر ہے. اللہ اکبر. سب حدیثیں سوچ کے آیا تھا، مگر اگر اجازت دیں گے تو یہاں ایک حدیث ضرور پڑھ دوں.
حضور وصال کے دن 3 دن تک مسجد نبی میں نہیں آئے. صحیح بخاری شریف صحیح سند حدیث پاک. 3 دن تک حضور مسجد نبی میں نہ آئے. صحابہ تو وہ تھے جو حضور کے بغیر جی ہی نہیں سکتے تھے. جیتے تھے حضور کے صدقے سے, حضور کے چہرے کو تکتے تھے, دیکھا کرتے تھے. 3 دن تک حضور نہیں آئے. فکشف النبی ستر الحجرہ وهو ينظر الینا فکأن وجہو ورقۃ مصحف. حضرت صدیق اکبر مصلی پر کھڑے ہیں. صحابہ حالت نماز میں ہیں. جو مدینے گیا ہو میری بات کو سمجھ جائے گا. مسجد نبی کا مصلی بیت اللہ اس طرف, مسجد نبی میں جاؤ تو بیت اللہ کس طرف, حضور کا حجرہ کس طرف, اس طرف. صحابہ تو نماز میں تھے. صحابہ تو نماز میں تھے. کہا فکأن وجہو ورقۃ مصحف. لگ کیسے رہا تھا جیسے حضور کا چہرہ قرآن کا ورقہ ہو. میرا دل کہتا ہے سودا دے رہا ہوں. میرا دل کہتا ہے صحابہ کی چہرے کی توجہ کعبہ کی طرف تھی, دل کی توجہ محمد مصطفیٰ کی طرف تھی. نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ صاحبزادہ مفتی مظہر مختار درانی. تقریر کا مختصر کر رہا ہوں. والضحیٰ روز ولادت پیغمبر است و مراد از لیل شب معراج است. ضحیٰ کہتے ہیں جس دن حضور کی ولادت ہوئی. لیل کہتے ہیں جس دن حضور معراج پر گئے. اب 2 جملے ہیں, میں بڑے جملوں کو 2 جملوں میں تقسیم کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ. محبوب جس شان کے ساتھ تیری ولادت ہو رہی تھی, صبح کاذب جا رہی تھی. توجہ ہے, جس کی توجہ ہو وہ کہیں سبحان اللہ. صبح کاذب جا رہی تھی, 12 ربیع الاول کا دن تھا. صبح صادق آ رہی تھی. سمندر کا تموج رک گیا, دریا کی روانی تھم گئی. حکم ہوا جو کوئی جہاں ہے رک جائے. کیوں؟ جو کوئی جہاں ہے رک جائے. کیوں؟ سرور مرسلا آ رہے ہیں, سرور مرسلا آ رہے ہیں. رسالت کے روح رواں آ رہے ہیں. بسط عظمتوں عز و جان آ رہے ہیں. شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, آقا کی آمد. مراد لیل شب معراج است. لیل سے مراد معراج کی رات ہے. ایک جملہ اپن کر رہا ہوں, آخری بات پھر اس کے بعد آپ سے رخصت. ضحیٰ کہتے ہیں آنے کو, میلاد کہتے ہیں آنے کو, معراج کہتے ہیں جانے کو. پھر بول, میلاد کہتے ہیں اور معراج کہتے ہیں. کہا والضحیٰ. اب میں زور نہیں لگاتا, میں دیکھتا ہوں زور آپ کیسے لگاتے ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا. جس ادا کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, شان کے ساتھ تو دنیا میں آ رہا تھا, تیری ولادت کی قسمیں بھی میں خدا کھا رہا تھا. جس شان کے ساتھ تو زمین کو چھوڑ کر میرے لامکاں پہ آ رہا تھا, تیرے آنے کی قسم بھی میں کھا رہا تھا, تیرے جانے کی قسم بھی میں کھا رہا تھا. حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے. آؤ سنو آخری باتیں ہیں. حضرت صہیب رومی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر وقت حضور کے چہرے کو دیکھنے والے ہیں. توجہ ہے, میری طرف دھیان کر. آخری باتیں ہیں, آخری باتیں ہیں. حضرت صہیب رومی ہیں, میری طرف دھیان کر. حضرت صہیب رومی ہیں, رسول اللہ نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف. صہیب رومی اکیلا رہ گیا ہے, حتیٰ کہ سارا دن بڑا مالدار تھا, بڑا صاحب ثروت تھے صحابی. سارا دن کاروبار میں گزارتے, رات کا وقت ہوتا تو حضور کی زلفوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے.
آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے. ایک دن فیصلہ کر لیا, مختصر کر رہا ہوں, ایک دن فیصلہ کر دیا مکہ چھوڑ دوں گا, مدینے چلے جاؤں گا. اپنا سامان بیچا, مکہ کی سرحد پر کھڑے اوباش بچے آ گئے, اوباش لڑکے آ گئے. انہوں نے صہیب سے کہا یہ مال تم نے مکہ سے کمایا تھا, مدینہ سے نہیں, مال ہمیں دے یا حضور کے پاس جا. سودا کر, یا مال ہمیں دے دے یا حضور کے پاس جا. اب سن, صہیب رومی نے کہا سودا بڑا سستا کیا ہے, تم مال کی بات کرتا ہے, میں اپنا باپ بھی حضور پہ قربان کر کے آیا ہوں, اپنی ماں بھی حضور پہ قربان کر کے آیا ہوں, اپنی اولاد بھی حضور پہ قربان کر کے آیا ہوں. اگر موقع ملے گا تو جان بھی قربان کر دوں گا, روح بھی قربان کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ صاحبزادہ مفتی مظہر مختار درانی صاحب سرکار کی آمد. ایک ظالم کھڑا تھا, یہ نعرے لگانے والوں سے کہتا ہوں ذرا کم کر دیں, 10 منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا, تو توجہ ہے. حضرت صہیب رومی, ایک ظالم نے کہا اس سے اونٹنی بھی چھین لو, اسے پیدل جانے دو, دیکھتے ہیں کہاں تک چلے گا, مکہ سے مدینہ پیدل کیسے چلے گا. اونٹنی چھین لی, کہا جوتا بھی چھین لو, جوتا بھی چھین لیا. اتنا مالدار ہے, چلتے چلتے پاؤں پہ زخم آ گئے, کپڑے پھٹ گئے,